کیا ماں بچے کو دودھ 2 سال تک پلائے گی؟ یہ فرض ہے، لازم ہے، یا 2 سال سے پہلے بھی جو ہے وہ دودھ چھڑایا جا سکتا ہے؟ یہ ماں اور بچے کا معاملہ ہے، یعنی بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، ماں کو دودھ پلانا چاہیے۔ یہ جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے یہ دراصل میں طلاق کے موقع کے اوپر جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں ذکر ہوا ہے۔ یعنی اب چونکہ وہ خاتون مطلقہ ہو گئی ہے تو کوئی معاہدہ کیا جائے گا نا، ذمہ داری ڈالی جائے گی، تو اس موقع کے اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ 2 سال تک اگر باپ چاہتا ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے تو خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرے۔ لیکن اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا تو پھر کسی دوسری خاتون سے معاملہ کر لیا جائے گا یا کوئی اور دوسرا بندوبست کر لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا ہے جب کہ آپ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، یعنی آپ اب اس طرح میاں بیوی نہیں رہے، اور اب بہت سی چیزیں طے ہونی ہیں۔ بچے کو دودھ کیسے پلایا جانا ہے، اس کی کفالت کس نے کرنی ہے، یہ باتیں طے ہوتی ہیں نا طلاق کے موقع پر۔ تو یہ اس ذیل میں زیر بحث آیا ہے، کوئی عمومی قانون نہیں ہے کہ بچے کو ہر حال میں ماں کو 2 سال دودھ پلانا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس سے زیادہ پلانا ہے تو اس سے زیادہ بھی پلا سکتے ہیں۔ 2 سال کا جو یہ فگر رکھا گیا، اس میں کوئی حکمت ہے 2 سال ہی کے لیے؟ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو کم سے کم بچے کا حق ہی ہے، اچھا، اس وجہ سے اس میں ماں کو بھی آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ بچہ ہو گیا ہے نا، دیکھیے میاں بیوی کے مابین صورتحال وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی، انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس موقع پر بچے کے حقوق کیا ہوں گے، حضانت کیسے ہوگی، بچہ کس کے پاس رہے گا، یہ سارے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ تو بتانا پڑے گا نا کہ 7 سال کی عمر تک مثال کے طور پر ماں کے پاس بچہ رہے گا، جیسے ہمارے فقہاء نے قانون سازی کی۔ تو یہ 7 سال، اسی طرح دودھ پلائے گی 2 سال، یہ اصل میں اس موقع کا معاملات ہیں، کیونکہ اب چیزیں ایسے ہی طے ہونی ہیں۔ ورنہ اگر میاں بیوی ایک گھر میں ہوں، ماں باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، تو وہاں 7 سال ماں کے پاس رہے گی، کوئی ذمہ داری پیش آتی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ایک صورتحال بن گئی، تبدیل ہو گئی ہے، ٹھیک۔ اس میں اب طے کرنا ہے، عدالت کو طے کرنا ہے تو کتنی ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ 2 سال کی ذمہ داری تو اس پہ عائد ہوتی ہے، اس میں ماں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دے دی ہے کہ اگر باہمی طور پر کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ایک وراثت کا سوال آیا ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ دگنا دیا جاتا ہے بیٹی کے مقابلے میں، اور اس کا تعلق منفعت کے اصول پر ہے یہ، لیکن ایک شخص سمجھتا ہے کہ منفعت کے اصول کے مطابق میری بیٹی مجھ سے زیادہ قریب ہے اور اس سے مجھے فائدہ زیادہ ہے، تو کیا یہ جو معاملہ ہے ریورس کر سکتا ہے، یعنی بیٹے کو آدھا اور بیٹی کو دگنا دے سکتا ہے، وہ اگر سمجھتا ہے کہ منفعت کے لحاظ سے بیٹی قریب ہے؟ دیکھیے کوئی آدمی اگر کسی کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کی کسی خدمت کا، کسی منفعت کا صلہ دینا ہے، جی، یا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، آپ کے سارے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے، آپ کی کوئی بیٹی مطلقہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، ہمارے جیسے معاشرے میں بعض اوقات وہ پھر والدینی پر منحصر ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی صورت، یعنی کوئی ضرورت، کوئی خدمت، کسی منفعت کا صلہ زیر بحث آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو حق دیا کہ آپ وصیت کریں، اور یہ وصیت بالکل جائز ہے۔ یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں ہو سکتی اپنے کسی وارث کے بارے میں، لیکن ضرورت اور منفعت اور خدمت کی بنیاد پر وصیت ہو سکتی ہے۔ تو اس وصیت میں یہ معاملہ الٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو پہلے کریں گے نا، آپ بتائیں کہ کیا ملنا چاہیے اس کو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بیویوں کے ساتھ عام طور پر یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر 20-22 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے تو شادی نہیں کرتی دوسری، ہے نا، ایک سوسائٹی کا مزاج بن گیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کی ضرورتوں کے لیے مجھے کوئی وصیت کرنی ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ وصیت آپ کی ہے پہلے، یعنی یہ فیصلہ ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کرے گا۔ آپ جب اپنی وصیت کر دیں گے تو پہلے وہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد اگر کچھ بچ گیا ہے تو وہ پھر اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا رشتہ داری کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرق کیا ہے منفعت کی بنیاد پر، وہ یہ منفعتیں نہیں ہیں جس کا ہم اندازہ کرتے ہیں، وہ پوٹینشل منفعت ہے۔ اس کو ذرا واضح کیجیے گا۔ پوٹینشل منفعت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے آپ کی اولاد ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں۔ بچے سسرال کی طرف منتقل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے گھر میں جاتے ہیں، صحیح ہے، یعنی آپ بہو کو لاتے ہیں، صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچی کو آپ دوسرے گھر میں بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں جس وقت بچی کو آپ دوسرے گھر میں بھیجتے ہیں تو اس کی منفعت اپنے سسرال کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یا اگر فرض کر لیجئے کہ سسرال اس طرح نہیں ہے تو شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے منفعت کم و بیش ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد، یا بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ آپ کی اہلیہ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے حقوق یا ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پاتی جس طرح کہ بیٹا ادا کر سکتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر کفالت کرنی ہے، اگر ان کی کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے، تو عام طور پر خواتین کا معاملہ تو یہ تھا نا، وہ کما نہیں رہی ہوتی تھی، صحیح ہے، مرد ہی کما رہے ہوتے تھے، تو وہ ذمہ داری بھی بچے ہی اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اگر سامنے رکھ کے آپ دیکھیں تو پوٹینشیل منفعت کس کے ہاں زیادہ ہے؟ رشتہ داری میں اللہ تعالیٰ اس اصول پر فیصلہ کرتا ہے۔ وقتی طور پر کوئی صورتحال پیش آ گئی ہے تو آپ پہلے وصیت کر دیجئے۔ آپ اگر قانون میراث کو سورہ نساء میں پڑھیں تو اس میں ہر حصے کو بیان کرنے سے پہلے کہا ہے کہ من بعد وصیت توصون بہا، یعنی جو وصیت تم کرو گے یہ قانون اس کے بعد ہے۔ اس کے بعد ہے، تو آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ کسی بچی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس نے آپ کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، یا اس نے آپ کی خدمت کی ہے، سارے بچے چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، یا اس کی کوئی ضرورت میں نے عرض کی ہے، مطلقہ ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، معذور ہے، آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ وصیت ہے جو آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں، اس کا آپ کو حق حاصل ہے۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ اس بنیادی اصول پر ہوگا کہ کہاں سے منفعت بالقوہ، پوٹینشیل منفعت کہاں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بچے گا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد اگر بچے ہی نہ، یعنی میں وصیت اپنے پورے 100% مال میں ہی کر دوں اور میں منفعت کو بالکل الٹ دوں، تو یہ پاسبل ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو کام علم و اخلاق کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ نے بے انصافی کر دی ہے، تو یہ تو کسی حال میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں اپنی دانست میں تو اسے بے انصافی نہیں سمجھ رہا بالکل ٹھیک ہے، آپ اگر مطمئن ہیں اس بات کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کو وصیت کرنے کا، قرض ادا کرنے کا حق ہے، جی، تو اس وصیت کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ پورے ہمارے 100% ہاں مال میں 100% مال میں بھی کر سکتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1/3 مال کے بارے میں ایک صاحب سے کہا، وہ ان کے خاص حالات میں کہا ہے، یعنی اس سے کسی قانون کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس پر بڑی وضاحت سے اپنی کتاب میزان میں بحث بھی کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ دونوں باتیں سمجھنے میں ہمارے ہاں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک ثلث کے معاملے میں بھی روایت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ روایت میں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے کہ ہر وصیت ایک ثلث تک ہونی چاہیے، ہوگی، ٹھیک ہے، نہیں، ایک خاص کیس میں، ایک شخص کے معاملے میں جس کے حالات سے آپ واقف ہیں، آپ نے یہ مشورہ دیا ہے، اور یہ میں بھی دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تو سر تسلیم خم، لیکن وہ ان حالات میں دیا گیا مشورہ ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں یہ دیکھا جاتا ہے پہلے کہ بات کس موقع پر کی گئی، یہ کوئی اصول نہیں بیان کیا گیا، ایک شخص کا معاملہ زیر بحث۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا مال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں وصیت کروں، اور آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے میں سارا مال دے دوں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ میری جو گفتگو ہے اس سے قانون نہیں اخذ کیا جا سکتا، اس سے یہ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، انصاف سے معاملات کرنے چاہیے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، یہ توجہ دلائی ہے آپ نے، تو اس لیے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصول قائم کر لیا گیا کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، یقیناً نہیں ہو سکتی، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر، بیٹا ہونے کی بنیاد پر، بیٹی ہونے کی بنیاد پر، بیوی ہونے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، بیوی، بیٹی، بیٹا، ان کی کوئی ضرورت ہے، انہوں نے کوئی خدمت کی ہے، آپ اس کے عوض میں کوئی وصیت ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ تو میں نے اس کے دلائل بھی دے دیے اور یہ بتا دیا ہے ہمارے ہاں میراث کے قانون میں یہ دو غلطیاں ہیں جنہوں نے قانون کی ساری حکمت باطل کر کے رکھ دی ہے۔